السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے پیران پیر اور تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین میرے ٹیبل پر ابھی موجود ہے، آپ کے سامنے۔ صفحہ نمبر اس کا 19 ہے اور اردو میں صفحہ نمبر 23 ہے۔ وہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں تورک کا۔ اب یہ تورک کیا ہے؟ تورک کس کو کہتے ہیں؟ شاید میرے سامعین حضرات جو قادری سلسلہ کے ساتھ منسوب ہیں انہوں نے شاید یہ لفظ آج ہی سنا ہوگا، یا جو مدارس کے اساتذہ ہیں وہ واقعتاً ممکن ہے کہ یہ بات سن کے حیران ہو جائیں کہ کیا شیخ جیلانی رحمہ اللہ بھی اس کے قائل تھے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ تورک کیا ہے۔ تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوران تشہد دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے قریب سے ٹخنے کے نیچے سے باہر نکال دیا جائے اور بائیں پہلو پر ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھا جائے۔ یہی ادا ہے جسے شیخ جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الغنیہ میں ذکر فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نماز کی شکل اور نماز کی حیات میں شامل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات مریدین کو کیوں بھول گئی؟ مدارس کے اساتذہ نے آخر کیوں ذکر نہیں کی ہے؟ یہ شیخ جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کی، اور پھر اس سے آگے مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ادا ہے۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد حدیث نمبر 730، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں نماز کا تذکرہ فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں حتی اذا کانت السجدۃ التی فیہا تسلیم، یہاں تک کہ وہ اس رکعت میں تھے جس میں سلام ہے۔ اخر رجلہ الیسریٰ وقعد متورکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے قریب سے ٹخنے کے نیچے سے باہر نکال لیا، وقعد متورکا، اور تورک کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کے بارے میں 10 صحابہ کرام نے کہا تھا صدقتا ہاکذا کان یصلی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو حمید آپ نے سچ کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، عام شخص سچا ہو اس کی گواہی یقیناً قابل اعتماد ہوتی ہے۔ یہ تو محمد کے 10 صحابہ کی گواہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تورک کو چھوڑنے والے میرے بھائیوں کیا خیال ہے؟ اگر کوئی عام شخص ہوتا اس کی گواہی بھی کافی ہوتی ہے۔ یہ تو شیخ الکل پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی گواہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیں انصاف سے فیصلہ کریں کہ کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والا ہے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنے احباب کی اصلاح کریں۔ بدلتے ہوئے لوگوں کے الفاظ اور نشان چڑھتے ہوئے پیشانیوں پر نشان کیوں آ جاتے ہیں جب حدیث سنائی جاتی ہے؟ لیکن آج تو ہم نے حدیث بھی سنا دی اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا عمل بھی سنا دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کون شخص ہے جو رسم و رواج سے ٹکر لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اعلان کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔